بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سوسائٹی میں جو طبقہ سب سے زیادہ اذیت ناک اور درد و غم اور دکھ میں بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہے وہ بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کا طبقہ ہے۔ روزانہ ایک نیا دکھ اور کرب جھیلتی ہیں، روزانہ ایک نئی جنگ لڑتی ہیں۔ ان کے دکھ کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس دکھ سے گزرا ہے، یا جس کی قریبی کوئی عزیزہ پر یہ قیامت ٹوٹی ہے اور جن حالات سے وہ گزر رہی ہے، جس نے یہ سب دیکھا ہو وہی سمجھ سکتا ہے۔ دولت مند خواتین میں سے اگر کسی کو خدا نخواستہ طلاق ہوئی یا وہ بیوہ ہوئی، وہ سروائیو کر جاتی ہیں۔ ان کے پاس سورس آف انکم ہے، ضروریات زندگی مہیا ہوتے ہیں، اور پھر ان سے نکاح کرنے کے لیے لوگ بھی تیار ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جس ملک میں بس رہے ہیں، میرے وطن کی میجورٹی غریب ہے۔ غریب کی بیٹی کو اگر طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو گئی، اور جو طلاق یافتہ خواتین ہیں ان میں سے اکثریت کی عمر 22 سال سے 40 سال کے درمیان ہے۔ اب یہ جوان بچی جس کو ایک سہارا بھی چاہیے، جس کو فطرتی تقاضے پورا کرنے کے لیے بھی ایک ہم سفر رفیق حیات چاہیے، وہ کیسے سروائیو کرے گی؟ اور اگر اس کے چند بچے ہیں، پھر تو سوسائٹی میں کوئی بھی اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ بچے ہیں، یہ کون سنبھالے گا؟ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم طلاق یافتہ خاتون سے شادی نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی؟ کیا وہ طلاق کی وجہ سے عیب زدہ ہو گئی یا اس میں کوئی نحوست آ گئی؟ ضروری تو نہیں جس کو طلاق ہوئی اسی کا قصور ہو۔ ممکن ہے جس نے طلاق دی ہو وجہ اور بنیادی وجہ اس کی طرف سے، اس کی فیملی کی طرف سے ہو، جیسے کہ ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں۔ اس لیے ان عورتوں کو عیب زدہ سمجھنا، ان کو نظر انداز کرنا، یہ ہمارے معاشرے کا انتہائی نیگیٹو رویہ ہے۔ اگرچہ ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو بڑے درد والے ہیں، جو غرباء کی اعانت کرنے والے ہیں، جو یتیموں، بیواؤں، طلاق یافتہ خواتین کے گھروں تک جا کر ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ لیکن میں اس اکثریتی رویے کی بات کر رہا ہوں جس سے ہمارا معاشرہ گزر رہا ہے۔ طلاق یافتہ خواتین یا بیوہ جس کے بچے چھوٹے ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، یا ہیں بھی تو بہت غریب ادھیڑ عمر ہیں، اب وہ کیسے کھائے گی، کیسے پیے گی، کیسے بچوں کی تعلیم اور بچوں کے آگے بڑھنے کے لیے وسائل پیش کرے گی؟ اس ساری صورتحال میں بہن بھائی رشتہ دار کچھ عرصہ مدد کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کی فیملیز ہیں، ان کی کیپیسٹی ہے، یہ سب کچھ کیسے چلے گا؟ سب سے پہلے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی بیٹیاں گھروں کو آ گئیں۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے مجھے فرمایا، الا ادلکم علی افضل الصدقہ، کہ اے سراقہ کیا میں تمہیں سب سے بہترین صدقے کے بارے میں بتاؤں؟ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ تو سرکار دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابنتک مردودۃ الیک، تیری وہ بیٹی جو لوٹ کر تیرے پاس آ گئی، یعنی اسے طلاق ہو گئی یا اس کا شوہر فوت ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی، واپس گھر کو آ گئی۔ لیس لہا کاسب غیرک، تیرے علاوہ اس کا اب کوئی کمانے والا نہیں، تو جو اس پر خرچ کرے گا روئے زمین میں اس سے بہترین صدقہ کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ ایسی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھے، بہن بھائی انہیں بوجھ نہ سمجھے، ان پر خرچ کریں، یہ کائنات کا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اس کو سعادت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی خدمت کا موقع دیا ہے۔ اور سوسائٹی کے جو لوگ ہیں
جو معاشرے کے افراد ہیں، قرب و جوار کے ہیں، خاندان میں امراء ہیں یا اڑوس پڑوس کے لوگ کسی کا یہ دکھ اور درد جانتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں ایسی خواتین کی کفالت کریں، ان کے بچوں کی تعلیم کا اہتمام کریں اور ان کو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانے دیں۔ اور موسٹ امپورٹنٹ یہ، ہماری سوسائٹی میں طلاق یافتہ خواتین سے نکاح کے حوالے سے جو غفلت ہے وہ ایک بہت قابل مذمت رویہ ہے۔ طلاق یافتہ خواتین سے نکاح کا رواج دینا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس وقت بہت بڑی تعداد ہے ایسی خواتین کی اور بیواؤں کی بھی، ان کے حوصلہ افزائی کی ضرورت، ان کو سہارے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں بہترین نمونہ ہمارے پیارے نبی، اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا کا ہے۔ آپ نے سوائے حضرت سید عائشہ کے کہ وہ کنواری تھی، ان سے نکاح کیا، باقی سب خواتین جو آپ کے ازواج مطہرات ہیں وہ یا تو بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں۔ تو آپ نے یہ سارا کس کو کر کے دکھایا؟ اس امت کو۔ وہ لوگ جو دوسری شادی کی کیپیسٹی رکھتے ہیں اور دوسری شادی کرنے میں ان کی وائف کو، ان کے بچوں کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اور ان کے گھر میں کوئی طوفان کھڑا نہیں ہوتا، ان سے ریکویسٹ ہے وہ ایسی خواتین کو جو بیوہ یا طلاق یافتہ ہیں سہارا دیں۔ اور جن کے گھر میں کوئی پرابلم پیش آتی ہے اور پہلی بیوی کے ساتھ حالات خراب ہو جائیں گے، اجڑ جائے گا گھر، وہ ایسا کام نہ کریں جب تک کہ ان کی بیویاں ان کے ساتھ اس مسئلے پر اتفاق نہ کریں۔ دوسری بات، جو کنوارے لوگ ہیں اگر کنواری بچی سے کریں بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ طلاق یافتہ یا بیوہ سے نکاح کرنا کوئی جرم اور گناہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کو اپنائیں گے، سہارا دیں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو کئی طرح کی عظمتیں دے گا۔ نمبر 1 سہارا دینے کا، نمبر 2 اس کا غم ہلکا کرنے کا، نمبر 3 اس کی مدد کرنے کا، اس کی خدمت کرنے کا، اس کا دل جوڑنے کا، کتنا اچھا اجر اور ثواب آپ کو عطا کیا جائے گا۔ مجھ سے پاکستان ہی نہیں دنیا بھر سے جو پاکستانی لوگ باہر رہ رہے ہیں، جو خواتین بیوہ یا طلاق یافتہ ہیں، ایک بڑی تعداد میں کانٹیکٹ کرتی ہیں، تو میں نے ان کے درد، ان کے جذبات کو سمجھتے ہوئے کافی عرصے سے میں یہ سوچ رہا تھا اور اس پر میں نے بہت غور و فکر کیا، اپنے علماء سے مشورہ کیا، احباب کے ساتھ مشاورت کی، اور بالآخر ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی جانب سے عطا کردہ شعور اور عقل سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم نے بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کی مدد کے لیے ایک ادارہ قائم کیا ہے، آغوش زینب۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جو حضرت امام حسین کی ہمشیرہ ہیں، جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد اپنی آغوش میں رسول کریم کی نسل کو سنبھالا، ان کی کفالت کی اور اس کاروان کو آگے بڑھایا، اور آج نسل سادات پوری دنیا میں چمک رہی ہے۔ اس پاک بی بی کے نام سے ہم نے آغوش سیدہ زینب سے یہ نام رکھا ہے۔ اس ادارے کے تحت ہم نے الحمدللہ یہ اقدامات کیے ہیں کہ سب سے پہلے وہ خواتین جو بیوہ یا طلاق یافتہ ہیں وہ کانٹیکٹ کریں گی، ایک فارم فل کریں گی، اس فارم کے ذریعے سے ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ادارے میں آ جائے گا۔ جب ڈیٹا آئے گا تو جو لوگ نکاح کے متمنی ہوں گے بیوہ یا طلاق یافتہ خواتین سے، تو ہم ان خاندانوں کے آپس میں رابطے اور کانٹیکٹ کروانے کے لیے یہاں سے ہمارے ادارے سے ان کی مدد کی جائے گی۔ دوسرا یہ کہ بیوہ یا طلاق یافتہ خواتین جن کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ان کا کفالت کرنے والا نہیں اور ان کو راشن کی ضرورت ہے، تو ہمارا ادارہ انہیں راشن پیش کرے گا ماہانہ۔
نمبر 3، اگر ایسے خواتین کے بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے تو ہم انشاءاللہ تعلیمی معاملات میں ان کی مدد کریں گے، اور اس سے آگے بڑھ کر اگر ان کی بچیاں شادی کے لیے قابل ہو چکی ہیں تو ان کی شادی میں اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے، تعاون کی ضرورت ہے، تو ہمارا ادارہ اس میں بھی تعاون کرے گا۔ الحمدللہ ہمارا پہلے ہی ریاض الجنہ اسلامک سینٹر کے نام سے خواتین کا ایک مثالی ادارہ فیصل آباد میں موجود ہے، اور اب اس ادارے کا قیام بھی اللہ کی مدد سے ہے۔ انشاءاللہ اب اس ادارے کے ذریعے سے اس طبقے کی خدمت کے لیے ہر ممکنہ ہماری ساری ٹیم کوشش کرے گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ان قریب ہمارے پیج سے ایک فارم اپلوڈ کیا جائے گا، جس فارم کو فل کر کے ہمارے پاس ایسی خواتین اپنا ڈیٹا بھیج سکتی ہیں، اور جس طرح کی مدد کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ آپ کا یہ بھائی اور ہماری ٹیم آپ کی خدمت کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔